میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر، تو اس کے سامنے جھولی پھیلائے سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات، پانچویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، میں نے تھما دیا اس کو، پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میرے دل پہ کیا گزرے اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک تھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دینا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی۔ ایک تھیلا حرام جگہ پہ، یہ جو گویوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلے بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے، لیکن گویوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے تو پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے، تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی، شادی تباہی بڑی اتری، تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی۔ اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑی سخت آیت، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تم میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، تو تیری زندگانی تنگ ہوتی، اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی کوکیں مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر۔ وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نا، حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے پڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چل، پھر خرابی ہو۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو۔ تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے، مدارس کا حال قابل رحم ہے، قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ، اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ میں تو یہ روتا رہتا ہوں، ہر جگہ روتا ہوں، میں دنیا کے کسی پاکستان کے کونے میں بیٹھتا ہوں تو روتا ہوں، ایکٹر پل گئے، اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے، قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہے، اور نعت خواں جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف آواز سریلی ہے، ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل، اور جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا، ساری زندگی، شیخ الحدیث مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی، مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں، موٹے کپڑے، اور کوئی چودھری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے تو کہتا ہے جی وہ میں نے 50,000 روپیہ خرچ کرنا ہے، تو کچھ جگہ کوئی کام بتائے کون سا ہونے والا ہے۔ میں کہ تو لے جا کہا رہی یہ کام بتائے، اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائے کہ اس بات ہم نے خرچ کرنے، کہتے نہیں وہ میرا اعتبار نہیں، تو اعتبار نہیں تو جا بیٹھ جا، یا پھر بھوکے ننگے لوگ بیٹھے، یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جب مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی، وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے۔ دروازہ رسول سے جسے ملتا ہے، میرے آل حضرت بول کے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں، تو محفل سے فارغ وقت 5,000 کے نا 4 نوٹ ایک چوکی سامنے لہدا کر کے، اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے 2,000 دا بکھرا کرنا نظر آوے، ان کے دیر انہوں لگے کہ 1,000 ہی دے گئے، تو لہدا کر کے نا 4 نوٹ تو یوں کیا درسام یہ، میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں،
اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بڑی 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 مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ، میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو، بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں، تو سمجھا ہی نہیں ہمیں۔ بولے یہ کس طرح کی بات کر دی، اس کو اٹھا کے لے جا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا، میں نے کہا یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ 6 7 7 8 8 مہینوں قبل لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگے میرا تو عمرہ کران دا بھی ارادہ سی، میرا تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی حاضری دوں گا جتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے، تو وہ مجھے کون سی بات بتاتا ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ میرا دی گل نہ غریبہ دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیبہ دی گل ہے۔ تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ پگھل جائے گا، ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میرے رب کا تو اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا۔ تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا، اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا، سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا، بس ایک شرط ہے ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا، رسول اللہ کے نظام سے حضور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا۔ بڑا نوازے گا، اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھے اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حقیر کرتے ہیں نا، اب جہاں آنے لگا ہوں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے، بڑے بڑے رئیس اعظم ہو کے لوگ ہاتھ پھیلاتے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایم این اے نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں، ایم پی اے کا بھی انویسٹر، وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنی فلیکس تیرے ذمے، اتنے تیرے ذمے۔ یہ مت سمجھے کہ مانگنے والا چھوٹا طبقہ ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، یا تو پولیس افسر بھی دکان پہ آ جائے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے کہ یہ مفت ہو رہا ہے، یہ پیسے نہیں دے گا۔ تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے، بڑے بڑے لوگ ناراض نہ ہوئیے گا، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اذا ماشاءاللہ اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا، کبھی زندگی میں کبھی بھی ہاتھ، مالی پریشانی کا حل بتایا، میرے نبی فرمانے لگے یوں نہ کرنا، ورنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا اپنی غربتیں چھپا کے رکھ، اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر، اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر، کبھی بھی یوں نہ کرنا، ورنہ ساری زندگی پھر تو مانگتا ہی رہے گا۔ یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا تو دینے کا ارادہ کر، اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے۔ تو جس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے نا، اسناد خان نے بھی، مولوی نے بھی، ایم این اے نے بھی، ایم پی اے نے بھی، اور وزیر نے بھی، اور مشیر نے بھی، اور کیا بتائے کہاں تک۔ ہمارا تو وزیر اعظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے۔ جن کو آج یوم پاکستان ہے، پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ دینے کے لیے بنا، یہ تو دینے کے لیے بنا تھا۔ یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی، اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں۔ یہ مٹی بڑی حسین ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشبو جائے۔ اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹھے گا۔ میں دور نہیں نکلنا چاہتا کہ ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نا امیر بڑا ہے، سوال شادی کا موقع آتا ہے تو 2 4 دوستوں کو فون کر لیتے ہیں، پھر رشتہ داروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو قرضہ پکڑ کے نکاح کیا، قرضہ پکڑ کے رجسٹری کرائی ہے، تاکہ لوگ، تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حل نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں، 2 باتیں عرض کرو۔ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گرجا کے تلاوت کرے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، 20 سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو۔ بعض ایسے بھی تھے نادان جو محنت کرنے کی بجائے کسی خزانے کے چکر میں پڑ گئے کہ کہیں سے کوئی خزانہ ہی ہاتھ لگ جائے، میں سویرے اٹھوں اور جناب میرے نام بس
تکیے کے نیچے نہ خزانہ ہی خزانہ ہو، میں بس جا رہا ہوں تو میری گاڑی سے کوئی چیز ٹکرائے اور میں اتروں تو خزانہ ہی خزانہ ہو۔ وہ چونکہ کہانیوں میں خزانہ تھا، باتوں میں تھا، تو وہ باتیں خیال بن کے طبیعتوں پہ جم گئی۔ تو خزانہ تلاش کرتے ہیں لوگ، خزانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ، خزانے کی طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں خزانہ ہاتھ آ جائے۔ اور خزانے کی جو عرف عام میں تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب خزانہ ہاتھ آ گیا، اب بھائی ختم ہو گئی بات، اب کوئی ضرورت ہی نہیں بچی۔ اور لوگ بطور تنقید بھی ایک بات کرتے، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کون سا خزانہ آ گیا ہے۔ تو خزانہ یہ ہے کہ اب ختم ہو گئی، اب یہ سب سے امیر شخص ہے۔ تو بھائی خزانہ ہی نہ بتا دیں آج آپ کو خزانہ کیا ہے؟ اور خزانہ سارے ہی پا سکتے ہیں، تھوڑی جد و جہد کریں تو خزانے کے قریب جا سکتے ہیں۔ امام بہقی نے، حافظ منذری نے حدیث نقل کی ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اتنا بڑا خزانہ ہے قناعت، جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ وہ خزانہ ہے حضور فرماتے ہیں کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، تمہارے پاس ہمیشہ فراوانی رہے گی، وسعت رہے گی، تمہارے پاس بہت کچھ رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم قناعت اختیار کرو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضور میں بے چین بڑا رہتا ہوں، بے قراری بڑی ہے، اضطراب بڑا ہے، دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک چیز ہے جو بندے کو راحت میں مبتلا کرتی ہے، اس کے وجود کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ قناعت ہے۔ لالچ چھوڑ دے تھوڑا سا نا۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ اس لالچ کی وجہ سے اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے بیمار ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، اس لالچ اور ہرس اور ہوس کی وجہ سے ڈھیر ساری دشمنیاں مول لے لیتے۔ اور جب یہ لالچ اور ہرس ہوس بڑھ جاتا ہے پھر لوگ کسی شخص سے ڈیلنگ نہیں کرتے، وہ پیسوں سے ڈیل کرتے، وہ دیکھتے ہیں میں فلاں آدمی سے کیسے نفع اٹھا سکتا ہوں۔ مومن کی جو ایک خوبصورت روحانی مانوی اور حسین زندگی ہوتی ہے وہ اس زندگی کا لطف نہیں پا پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں، ہر چیز کو شہرت میں تولتے ہیں، ہر چیز کو خود پسندی میں، تعریف میں تولتے ہیں۔ تو کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں تصوف طریقت معرفت کے راستے میں آنے سے پہلے نا عطر بیچتا تھا، عطار عطر فروش کو کہتے ہیں۔ میں عطر بیچتا تھا تو میری دکان پہ ایک بزرگ آئے جو میری توبہ کا سبب بنے۔ بابا جی سیدھے سادے تھے، خوشبو بڑی مہنگی مہنگی، میں نے اس دور کے جو آپ اپنے لفظوں میں سمجھ لیں جو برانڈ تھی نا، زیادہ مہنگی خوشبوئیں تھیں، جو بادشاہ، وزیر، مشیر، مال، اس طرح کی خوشبوئیں میں نے رکھی ہوئی۔ بابا جی آئے تو کبھی ایک شیشی دیکھیں، کبھی دوسری دیکھیں، کبھی تیسری دیکھیں، تو اچھے سیلز مین جو ہوتے ہیں وہ گاہک سے خود بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں کیا چاہیے۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا جی کیا چاہیے، تو بابا جی کہنے لگے پتر کچھ بھی نہیں۔ تو کہا پھر دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنا مال جمع کیا ہے، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ والی بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والا شو کیس یاد آئے گا، کبھی یہ والا، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کبھی یو بی ایل والا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی مسلم کمرشل والا، اب آ گئی یہ سمجھ، کبھی وہ جناب وہ ایچ بی ایل والا یاد آئے گا، تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تو کیسے مرے گا؟ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے بڑے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے ہیں بابا کہنے لگا بیٹا ادھر آنا باہر۔ میں سین میں آیا، وہ زمین پہ لیٹا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، میری یوں نکلے گی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں نہیں تے مکے پہ گیا ہی شور، بلے شاہ آسان نہیں ہوں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی اور، ایسے نکلے گی میری۔ کہتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ میں نے کفن دفن کا بندوبست کیا، ساری رات میں سوچتا رہا یہ بھی منظر ہوتا ہے دنیا میں، اتنی آسانی سے شخص چلا گیا۔ فرماتے ہیں بس پھر میں نے بھی صبح خیرات کی، کاروبار کو اتنا کیا جتنی مجھے ضرورت ہے،
اور پھر میں نے بھی اپنا زیادہ وقت اپنے رب کی رضا کے لیے گزارنا شروع کیا۔ عزیز دوستو، دنیاوی مال و متاع کا پیار خوف پیدا کرتا ہے، خوف۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ریاکار بھی بزدل ہوتے ہیں، وہ بھی موت سے ڈرتے ہیں۔ جو کچھ کیا دکھلاوے کے لیے کیا، اخلاص ہے ہی نہیں۔ مخلص بندہ کبھی موت سے ڈرتا، چھپا چھپا کے نیکیاں کی ہیں، چھپا چھپا کے قرآن پڑھا ہے، چھپا چھپا کے تلاوتیں کی ہیں، چھپا چھپا کے درود پڑھا ہے، کونوں میں بیٹھ بیٹھ کے نعتیں سن کے حضور کی یاد میں رویا ہے۔ اس نے کسی کی مدد کی ہے تو اس نے بڑی چھپا چھپا کے کی ہے، نیکیاں مخلصانہ ہیں۔ اس لیے یہ بندہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ بہادر ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر کمزوری نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تو وہاں کے لیے جمع کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ دوڑتا ہے، یہ ڈرتا نہیں۔ اور پھر زیادہ لوگ وہ ڈرتے ہیں موت سے جو موت سے نہیں ڈرتے، اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے دنیا میں تو گناہ چھپے ہوئے ہیں، مر گئے تو کھل جائیں گے، وہ ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کردار کو بعظمت نہیں کیا ہوتا، باوقار نہیں کیا ہوتا، کردار میں خوبصورتی اور حسن نہیں پیدا کیا ہوتا، وہ لوگ ڈرتے ہیں موت سے۔ اور جنہوں نے کردار پر توجہ دی ہوتی ہے، عمل میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی یہاں کے لیے گزاری نہیں، گزاری وہاں کے لیے، اس دیس کے ہمراہی ہے۔ تو یہ لوگ موت سے ڈرتے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، موت سے پیار بھلا کون کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کو موت سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ شخص موت سے پیار کرتا ہے جس کا آخرت پر کامل یقین ہو، جسے یقین ہونا مرنے کے بعد نعمتیں ملیں گی، کرم ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، دوڑو بھئی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، فرمانے لگے حضور جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے؟ قرآن مجید نے کہا نا، اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو، جنت زمین آسمان جتنی چوڑی ہے، اور صرف چوڑائی بتائی ہے، لمبائی نہیں بتائی۔ فرمایا تم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی ہے وہ زمین آسمان ہے، اتنی جنت صرف چوڑی ہے، اور کسی بھی چیز کی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور فرمانے لگے اس جنت کی طرف دوڑو۔ تو حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمیر کہنے لگے واہ 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 واہ، یقین کامل تھا نا کہ جنت ملے گی، آخرت کی نعمتوں پر واہ واہ اتنی چوڑی۔ تو حضور فرمانے لگے واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور اللہ کی رحمت دیکھ کے واہ واہ کر رہا ہوں۔ پھر کھجوریں کھا رہے تھے، جھولی میں کھجوریں تھی، پھر 2 منٹ لگے، کھجوریں چھوڑ دیں، کہنے لگے یار دیر کیوں کرنی ہے، یہاں بیٹھ کے کیوں کھائیں، جنت میں جا کے کھائیں گے۔ فوراً میدان کارزار میں اترے، تھوڑی دیر جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی۔ آخرت پر یقین ہو تو پھر بندے کو نا پیار ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، پھر تو یہ تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جن لوگوں کی اللہ کی رحمت پر امید ہوتی ہے نا کہ اللہ مہربان زیادہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کے ساتھ تم جس طرح کا گمان کرتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ کامل امید ہونا اللہ کی رحمت کی، اپنے ذہن میں کبھی مایوسی نہیں پیدا کرنی، کمزور نہیں پڑنا۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہمارے اندر خطائیں ہیں، پر غلام بھی تو مدینے والے محبوب کے ہیں نا، کلمہ بھی تو نبی کریم کا پڑھتے ہیں نا، اللہ مہربان بھی تو بڑا ہے نا۔ ہمیں غور بھی کرنی ہے، احساس بھی پیدا کرنا ہے، لیکن مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام غزالی نے لکھا ایک بدو آ گیا، دیہاتی سادہ آدمی، سادے بندے بھی سادے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا طرز زندگی ہوتا ہے۔ تو بدو آ گیا، سادہ آدمی تھا، آتے ہی السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا ہی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟
تو حضور فرمانے لگے بھائی یہ تو بڑی صاف سی اور مختصر سی اور سادہ سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو اب اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ کرم ہی ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے۔ جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا، کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی کر گیا ہے، بڑی بات کر گیا ہے، سادہ آدمی تھا۔ میرے عزیز، اللہ کی رحمت پر جن لوگوں کو امید ہو انہیں موت سے ڈر، اور مالک کریم ہمیں جو اپنے فضل سے دیا ہے وہ اپنے رستے میں خیرات کرنے کی بھی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔